تھوڑا اونچی آواز سے پڑھا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ. ہم نے اس میں جلالت کا قاعدہ پڑھا تھا. اللہ تعالیٰ کے نام مبارک کے اندر حرف لام کو باریک یا پر پڑھا جانا. اس میں جلالت یعنی اللہ کے نام کے اندر جو حرف لام ہے، اس حرف لام کو پڑھے جانے کے دو طریقے ہیں. ایک موٹا پڑھا جانا، دوسرا اس کا باریک پڑھا جانا. یہ کب موٹا پڑھا جائے گا؟ جب اس سے پہلے حرف کے اوپر زبر یا پیش ہو. زبر یا پیش ہو. اگر اس سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو باریک پڑھیں گے، جیسے باللہ، بسم اللہ. اور یہاں پہ اللہ، اللہ منہ بھر کے اللہ. یستہزئ، اس لفظ میں تو کھڑی زبر آ گئی تھی، اس کو ہم نے کھینچ کے پڑھا اللہ. ایک دو قاعدے اپلائی ہوئے. ایک تو حرف لام کو موٹا پڑھا گیا، دوسرا حرف لام کے اوپر کھڑی زبر تھی مد اصلی. اللہ، اس لفظ میں کوئی حرف مدہ نہیں ہے. یستہزئ بہم ویمدہم، یہاں میم ساکن کے بعد واو، یہاں میم ساکن کے بعد فا. میم ساکن کے تین قاعدے ہیں: اخفاء شفوی، ادغام شفوی، اخفاء شفوی اور اظہار شفوی. میم ساکن کے قاعدوں کی ترتیب یہ رہنی چاہیے: ادغام شفوی، اخفاء شفوی، اظہار شفوی. ادغام شفوی کا ایک حرف میم ہے، یعنی میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو مدغم کر کے غنہ ادا کریں گے. با آ جائے تو اس میں اس کو چھپا کر کے غنہ ادا کریں گے. اور اگر میم اور با کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو اس کو اظہار شفوی کہتے ہیں، یعنی میم کو ظاہر کر کے آگے پڑھا جائے گا، غنہ وغیرہ نہیں کیا جائے گا. بہم ویمدہم، اس پورے لفظ میں کوئی حرف مدہ نہیں ہے. ویمدہم، یہاں یا ساکن، یا سے پہلے زیر، حرف مدہ آ گئی. فی طغیانہم، الف خالی، الف سے پہلے زبر، الف مدہ مد اصلی، کوئی اس کے بعد سبب مد نہیں ہے. طغیانہم، جہاں بھی میم ساکن دیکھیں غور کریں کہ اس کے بعد آنے والا حرف میم ہے تو ادغام شفوی، با ہے تو اخفاء شفوی، ان کے علاوہ ہے تو اظہار شفوی. طغیانہم یعمہون. پوری آیت دوبارہ پڑھیں گے. اللہ ایک ساتھ مل کر پڑھیے گا. لام کے اوپر کھڑی زبر آ رہی ہے، اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے. یہ حمزہ اولائی کا ایک لفظ ہے مکمل، اور کھڑی زبر یعنی حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں آ رہا ہے تو اس کو کیا بولیں گے؟ مد متصل. اولئک الذی، یا ساکن، یا سے پہلے زیر، یا مدہ، اس کے بعد کوئی سبب مد نہیں ہے، بس ایک مقدار مد رہے گی، الف. زین، چونکہ آگے شین کے اوپر جزم ہے تو نون کو شین سے ملائیں گے. نشتر،
وہ ضلالت، واو کے بعد الف پھر لام، یہ سارے خالی ہیں نہ الف کیوں چونکہ الف خالی ہو تو اس سے پہلے زبر ہو تو الف پڑھا جائے گا، لہذا الف نہیں پڑھا جا سکتا۔ آگے الف ہے، اس سے پہلے بھی کوئی حرف ایسا نہیں جس کے اوپر زبر ہو، یہ بھی نہیں پڑھا جائے گا۔ لام خالی ہے، اس کے اوپر بھی زبر وغیرہ نہیں ہے، یہ بھی نہیں پڑھا جائے گا، جزم وغیرہ نہیں ہے۔ سو واو کی پیش کو دعات سے ملائیں گے، وہ ضلالت، اور یہاں پر الف مدہ موجود ہے، الف خالی، الف سے پہلے زبر، لالت۔ اللہ تعالیٰ کے نام کے علاوہ ہر حرف لام ہمیشہ باریک پڑھا جاتا ہے، ضلالت، اولئک الذین اشتروا، کالذی نشترى، پھر بولیں گے اولئک الذین اشتروا، پھر کہیں گے، پھر بولیں گے ماشاءاللہ، والضلالۃ بالہدی، یہاں دال کے اوپر کھڑی زبر آ گئی، حرف مدہ، بالہدی، مد اصلی، بالہدی، یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتی، یا خالی ہے پڑھی بھی جائے گی، فما، الف خالی، الف سے پہلے زبر، اور ربحت تجارتہم، ربحت، یہ تا اور یہ تا جب ایک ہی حرف دو بار آ جائے، پہلی بار ساکن دوسری بار مشدد، ایک حرف دو بار آ جائے، پہلی بار ساکن دوسری بار مشدد، تو پہلا حرف دوسرے حرف میں مدغم ہو جائے گا، مدغم ہو جائے گا اور ایک ہی آواز آئے گی، ربحت تجارتہم، یعنی اس کو ہم ربحت تجارت نہیں پڑھیں گے، ربحت تجارتہم، پھر بولیں گے ربی، یہ پورا لفظ را سے شروع ہو رہا ہے، ربحت تجارتہم، میم ساکن کے بعد واو ہے، کون سا قاعدہ؟ اظہار شفوی، جی اظہار شفوی، تجارتہم وما كانوا، مہتدین، یہاں پر وقف کی وجہ سے جزم داخل ہو رہی ہے، اس کو مد عارض وقفی کہا جاتا ہے، مہتدین، کم از کم ایک الف، زیادہ سے زیادہ آپ اس کو 5 گنا بھی لمبا کر سکتے ہیں۔ دوبارہ سے پھر پڑھیں گے اللہ، اور کر لیں، تجارتہم وما، ٹھیک ہے جی، جتنا آپ کا دل کرتا ہے اظہار کریں، تجارتہم وما، جی جی پھر سے شروع سے، اللہ، وما كانوا، وما كانوا، وما كانوا،
اور نشترا الذی نشترا، جو جیسے آپ حروف مدہ کو تو مدہ کرتے ہی ہیں، اس کے علاوہ جو حرف مدہ نہیں ہے اس کو کھینچنا نہیں ہے۔ جیسے حرف مدہ کو اگر نہ کھینچیں تو غلط ہے، اسی طرح جو حرف مدہ نہیں ہے اس کو کھینچنا بھی غلط ہے، ٹھیک ہے۔ تو نشترا کسی نے پڑھا تھا، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، نشترا نشترا، ٹھیک ہے، نشترا نہیں ہوگا۔ اولئک الذین اشتروا، والضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين۔ جی غلام نبی صاحب، بہتری آنا شروع ہوئی ہے پڑھنے میں، اب اسکل آ رہی ہے۔ ہاں وہ ہوا اسٹیمنے والی جو ہوا ہے وہ بھی آپ نے بھر دی ہے۔ پکڑ لیتے ہیں نا، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ کون پکڑتے ہیں، وہ نکالنا تو نہیں چاہتے لیکن وہ نکل جاتی ہے۔ نہیں، اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جیسے آپ پڑھتے ہیں تو پریکٹس جو ہے، آپ سانس لے کے اس کو روک لیتے ہیں اور اس کو رفتہ 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 تھوڑا تھوڑا ضرورت کے مطابق خارج کرتے ہیں، تو وہ آگے تک پھر اس میں دوسری صورت جس کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے روانی، ٹھیک ہے۔ وہ روانی میں سمجھتا ہوں صرف اور صرف حافظ قرآن کو ہی نصیب ہوتی ہے، جس نے حفظ کر لیا، اس کو ریپیٹ کر کے بار 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 اس کو حفظ کر لیا، وہ اسی کو روانی ہے۔ عام ناظرہ پڑھنے والے کے لیے روانی اس وقت ہوگی جب وہ کثرت سے قرآن پاک پڑھنے والا بن جائے، یعنی ہر وقت پڑھنے والا، حافظ تو نہیں ہے لیکن یہ کہ اتنا پڑھنے والا ہو، کم از کم روزانہ 1 پارہ 2 پارے 3 پارے روزانہ پڑھنے والا شخص، کم از کم 1 سے لے کے 3 پارے روزانہ پڑھنے والا شخص، اس کو روانی حاصل ہو جاتی ہے اور وہ کنٹینیوٹی کے ساتھ پڑھتا رہے۔ ایسے ایسے بزرگ بھی ہیں جی، ہاں ہاں ہاں، نہیں وہ روانی نہیں ہو، وہ اور چیز ہے، میں روانی کہہ رہا ہوں جب آپ تسلسل کے ساتھ پڑھتے ہیں، وہ قرات تھی تجوید کے ساتھ ایک لحن تھا، وہ تو ایک تلاوت ہی لحن تھی، میں یہ عرض کر رہا ہوں جب آپ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، آپ نے ایک آیت اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین، آپ ایک آیت کم از کم ایک سانس کے ساتھ پڑھ رہے ہوں، 2 آیتیں 3 آیتیں بھی پڑھی جاتی ہیں، وہ سانس کی پریکٹس ہو جاتی ہے۔ عام آدمی کے لیے جب آپ تجوید اچھی طرح سے سمجھ لیتے ہیں، قوانین اچھی طرح سے سمجھ لیتے ہیں، تو آپ اس کو جتنا زیادہ پڑھیں گے اس سے روانی ہو جائے انشاءاللہ۔ آج پھر کافی وقت ہے، گرامر کو چھیڑ لیں تھوڑا سا۔ ترجمہ اللہ کلیئر ہو رہا ہے، اس میں باری تعالیٰ، اس میں جلالت اللہ۔ اگلا لفظ آپ بتائیے گا، آج میں کوئی ہنٹ بھی نہیں دوں گا کہ یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، اور کون سا فعل ہے اگر فعل ہے تو فعل مضارع پہچانا آپ نے، کیسے پہچانا، کس چیز سے؟ اس کے شروع میں یا آ گئی تو ڈیفینیٹ بات کلیئر ہو گئی، آگے ہمیں سمجھ آئے نہ سمجھ آئے، اتنی سمجھ آ گئی کہ یہ فعل مضارع ہے، اس کے شروع میں یا لگی ہے بس، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہاں پر یہ لفظ استہزاء اسم کے طور پر بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، آگے آئے گا اسم کے طور پر، وہ پیچھے گزرا مستہزئون اسم کے طور پر گزرا ہے، اب یہاں فعل کے طور پر ہے، پیچھے جو تھا اس سے پیچھے والا لفظ مستہزئون وہ اس میں فاعل ہے، ہاں جی اس میں فاعل ہے، مذاق کرنے والے، استہزاء کرنے والے، اور یہاں یستہزئ فعل استعمال ہوا ہے،
اور فعل کیسے استعمال ہوا پہچانا ہم نے کیسے کہ اس کے شروع میں حرف یا لگی ہوئی ہے. 4 حروف جس کلمہ کے شروع میں لگے ہوں وہ فعل مضارع ہوتا ہے. 4 حروف. کل 14 سیغے ہیں فعل مضارع کے. فعل ماضی کے کتنے ہوتے ہیں کل سیغے؟ 14. زیادہ سے زیادہ کسی بھی فعل کے کتنے سیغے ہوتے ہیں؟ 14. کم سے کم سیغے 6 ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 14 ہوتے ہیں. تو 14 سیغے جو فعل مضارع کے ہیں ان 14 سیغوں میں سے کچھ سیغے ایسے ہیں جن کے شروع میں الف لگتا ہے، کسی کے شروع میں تا لگتی ہے، کسی کے شروع میں یا لگتی ہے، کسی کے شروع میں نون لگتا ہے. اس کا مجموعہ بنتا ہے اتین. یہ 4 حروف ہیں اور بہت آسان ہے سمجھنا، بہت آسان ہے. یہ ایک سیغے کے شروع میں الف لگتا ہے، ایک سیغے کے شروع میں نون لگتا ہے. 4 حرفاں دا رولا مک گیا، 2 پیچھے رہ گئے. صرف ایک کلمہ کے شروع میں الف لگتا ہے اور ایک کلمہ کے شروع میں نون لگتا ہے. فعل مضارع کا جو سیغہ واحد متکلم آتا ہے اس کے شروع میں الف آتا ہے، جیسے اعلم، میں جانتا ہوں. اس کا ترجمہ حمزہ کا ترجمہ ہے میں، تا کا ترجمہ ہے تم، یا کا ترجمہ ہے وہ، اور نون کا ترجمہ ہے ہم. یہ اتنی آسانی ہو جاتی ہے اسی ایک بات سے کہ ہم اس کا ترجمہ بھی صرف ان 4 حروف کو یاد کر لینے سے کر لیتے ہیں. اعلم کا معنی میں جانتا ہوں. اسی سے میں اگر بنا دوں استہزئ، میں مذاق کرتا ہوں. ٹھیک ہے. انظر میں دیکھتا ہوں. انصر میں مدد کرتا ہوں. اکتب میں لکھتا ہوں. اطعم میں کھاتا ہوں. ٹھیک ہے. تو جس بھی کلمہ کے شروع میں الف آ گیا ہے اسی وزن پر اس کا معنی میں آ گیا، میں کرتا ہوں. اگر اسی پر ہی آپ نون لگا دیں نعلم، اب ترجمہ کیا ہو گیا؟ ہم جانتے ہیں. یہ تھا میں اور یہ ہے ہم. 2 حرف تو مک گئے، الف اور نون. ایک سیغے کے شروع میں الف، ایک سیغے کے شروع میں نون. اب اس وزن پر آنے والے فعل مضارع کے تمام سیغے جو ہیں وہ فعل مضارع متکلم کہلائیں، جمع متکلم. یہ واحد متکلم، یہ جمع متکلم. ننصر ہم مدد کرتے ہیں. ننظر ہم دیکھتے ہیں. نطعم ہم نطمع، تما کیا ہوتا ہے؟ ہم لالچ کرتے ہیں. نطمع ہم لالچ کرتے ہیں تما سے. لفظ دیکھ لیں اس سے آگے کیا بنتا ہے، نون ہٹا دیں، اگلا جو لفظ ہے وہ آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ کیا حرف ہے. ٹھیک ہے. نون علامت مضارع لگی ہے، پیچھے ہٹا دیں، اگلا لفظ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا. دیکھیں آپ نے یہ الف ہٹا دیا، آگے کیا ہے؟ زبر زیر چھوڑ دیں. عین لام میم کیا ہے؟ علم. اس میں بھی نون ہٹا دیں. عین لام میم کیا ہے؟ علم. اس سے پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح نطعم میں نون ہٹا دیا تو تما کا لفظ ہے. ننفق میں لفظ بول رہا ہوں، ننفق ہم خرچ کرتے ہیں. نون ہٹا دیں، آگے نفاق رہ گیا. نون فا قاف نفق خرچ کرنا، نفاق. ٹھیک ہے. انفاق جس سے ہوتا ہے انفاق خرچ کرنا. 2 حرف ہیں پیچھے تا. تا 8 سیغوں کے شروع میں آتی ہے. کتنے سیغوں کے شروع میں؟ 8. 6 حاضر کے سیدھے سیدھے، حاضر کے 3 مذکر حاضر کے 3 مؤنث حاضر کے. اب اسی سے آپ اس کے شروع میں لگا دیں تعلم، تا لگا دی، بس اسی وزن پر ہی تعلم. اب کیا معنی ہو گیا؟ تو جانتا ہے. ٹھیک ہے. اب تعلم، تعلمانی، تعلمون. تعلم تو ایک جانتا ہے، تعلمانی تم دونوں جانتے ہو، تعلمون
तुम सब जानते, तालमीना तुम एक जानती हो, तालमीना, तालमानी, तालमना, तालमना, ठीक है। इसमें जो जमा मुअन्नस का सीगा आएगा तालमना। अब ये 6 सीगे तो क्लियर हो जाते हैं कि ये इनके शुरू में आ रही है ता, तो ये हाजिर के सीगे हैं, तालमु, तालमन। अब इस पर आप कोई भी लफ्ज ले लें, तफआलु, 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 तफआलानी, तफआलूना, तफआलीना, तफआलानी, तफआलना, ठीक है। ये 6 सीगे हाजिर के जिनकी शुरू में ता आ रही है। और फिर 2 सीगे गायब के आते हैं जिनके शुरू में, हाँ जी, मुअन्नस में, यफ़ालु, यफ़ालानी, यफ़ालूना, तफ़ालु, तफ़ालानी, तफ़ालु, तफ़ालानी, ठीक है। ये गायब के 2 सीगे हैं, तफ़ालु, तफ़। उधर भी हाजिर में भी यही आते हैं, हाजिर में भी तफ़ालु, तफ़ालानी ही आता है, गायब में भी मुअन्नस के सीगों में तफ़ालु, तफ़ालानी ही आता है, ठीक है। लेकिन वो कैसे पहचानेंगे कि यहाँ गायब इस्तेमाल हुआ है या हाजिर इस्तेमाल हुआ है, तो उसको सियाक़ो सबाक से पता चलेगा कि यहाँ बात गायब की हो रही है या हाजिर की हो रही है, वो सियाक़ो सबाक से पता चलता है। लिहाजा उसकी ज़रूरत उस वक्त आपको पड़ेगी ताकि जब आप सियाक़ो सबाक में तर्जमा कर रहे होंगे। जब आप सियाक़ो सबाक में तर्जमा नहीं कर रहे तो हमें क्या ज़रूरत है गायब में जाने की, हम हाजिर में सीगा तर्जमा कर लेंगे। ता के साथ 6 सीगे तो क्लियर हो गए ना जी, ता शुरू में आ गई तो 6 सीगे चूंकि ज्यादा हैं तो ज़हन उसी तरफ जाए कि ये हाजिर के सीगे हो सकते हैं। फिर पीछे कितने रह गए, 4। अब 4 सीगों के शुरू में या आती है, पहले वाले 3 यफ़ालु, यफ़ालानी, यफ़ालूना, यफ़ालु, यफ़ालानी, यफ़ालूना, ये जो इस वजन पर आने वाला यअमहूना, यअमहूना, युनफ़िक़ूना, यनज़ुरूना, हम पीछे कितने अल्फाज पढ़ाए, युक़ीमूना, युमिनूना, शुरू में पेश हो सकती है, ज़बर हो सकती है, कुछ हो सकता है, लेकिन या हो बस, तो उससे पता चल जाता है कि 3 सीगे गायब मुज़क्कर के, वाहिद, तस्निया और जमा, और चौथा सीगा जमा मुअन्नस गायब का यफ़अलना, यफ़अलना। तो 4 सीगों के शुरू में या आती है, 8 सीगों के शुरू में ता आती है, 1 सीगे के शुरू में हमजा आता है, तो 1 सीगे के शुरू में नून आता है। अब जिस भी कलिमा के शुरू में इनमें से चारों हुरूफ में से कोई हरफ होगा, एक बात क्लियर होगी, वो फेल मुजारे है। अब उसके बाद हमने ये पहचानना है कि ये गायब है। अब या का भी बड़ा क्लियर हो गया कि गायब है, गायब के सीगों में आती है, हाजिर के सीगों में नहीं आती। जो गायब का आखिरी सीगा मैंने बोला है उसकी शेप ही और है, यफ़अलना, यफ़अलना। जो मुअन्नस के सीगे होते हैं, मुअन्नस के गायब और हाजिर दोनों, गायब और हाजिर, जमा मुअन्नस गायब और जमा मुअन्नस हाजिर, उसके आखिर में नून ज़बर ना होता है, साथ अलिफ नहीं होगा, नून ज़बर ना होता है। यफ़अलना, या हो शुरू में तो वो सब करती हैं, ता हो शुरू में तुम सब करती हो। इन 2 सीगों को तो इस तरह से पहचान लें। बहुत कम इस्तेमाल हुआ है मुअन्नस के सीगों का कुरान मजीद में, बहुत कम। ज्यादातर जो इस्तेमाल हुआ है वो मुज़क्कर का इस्तेमाल हुआ है, और मुज़क्कर में जमा, वाहिद और जमा का, वाहिद और तस्निया का भी इस्तेमाल कम है, लेकिन ज्यादा इस्तेमाल जो है वो वाहिद और जमा मुज़क्कर गायब, हाजिर के सीगों का इस्तेमाल हुआ है। उसमें भी इसी तरह से है, हाजिर के सीगों में भी मुअन्नस के सीगे बहुत कम इस्तेमाल हुए हैं, और मुज़क्कर हाजिर और वाहिद मुज़क्कर हाजिर और जमा मुज़क्कर हाजिर ये ज़्यादा इस्तेमाल हुए हैं। फिर इसके अलावा जो मुतकल्लिम के सीगे हैं ये ज़्यादा इस्तेमाल हुए हैं, यानी मुअन्नस के सीगे बहुत कम इस्तेमाल हुए हैं, गायब में भी हाजिर में भी। जी हाँ, लेकिन ये कि जहाँ फरमान अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहे होते तो उसमें ज़िम्न में औरतें भी होती हैं,
اور کوئی خاص حکم ہوتا ہے جب تو عورتوں کے لیے وہ پھر اللہ پاک وہاں پہ جیسے سورہ نساء ہے تو اس میں پھر جو ہے وہ سارے سیگے استعمال ہوئے ہیں۔ اچھا جی، ہم یہ عرض کر رہے تھے یہاں سے بات چھٹ گئی کہ یا شروع میں آ گئی ہے تو یہ فعل مضارع ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ فعل مضارع ہے یا ہے، یہ بھی کلیئر ہو گیا کہ یہ غائب کا صیغہ ہے، یا غائب کے صیغوں میں آتی ہے۔ اب یفعلنا نہیں ہے تو اس سے یہ کلیئر ہو گیا یہ مؤنث کا صیغہ تو بالکل بھی نہیں ہے، یہ مؤنث کے صیغے کے آخر میں نون زبر نہ آنا تھا، غائب کے صیغے کے نہیں ہے، یہ کلیئر ہو گیا۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ الف نون آگے ہو تو تثنیہ کا صیغہ ہوتا ہے، واو نون ہو تو جمع کا صیغہ ہوتا ہے۔ اگر الف نون زید نی، الف اور آگے نون زید نی، یہ تثنیہ کی علامت ہے۔ نون زبر نا، نون زبر نا جمع کی علامت ہے۔ نون زید نی یہ تثنیہ کی علامت ہے۔ بہرحال الف نون ہے آخر میں، الف نون تو تثنیہ، واو نون ہے تو جمع۔ اتنا تو گھومنے والی بات نہیں ہے، الف نون ہے تو تثنیہ، واو نون ہے تو جمع۔ اب نہ اس کے آگے میں الف نون ہے اور نہ ہی واو نون ہے تو یہ واحد کا صیغہ ہو گیا غائب کا۔ اور یستہزئ، اب پیچھے ویسے بھی اسم اللہ تعالیٰ کا استعمال ہو رہا ہے، اللہ یستہزئ، اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ پیچھے بھی واحد ہے تو آگے بھی صیغہ اس کے مطابق واحد ہی آئے گا۔ اللہ مذاق کرتا ہے، لفظی ترجمہ یہ بنتا ہے، لفظی ترجمہ یہ بنتا ہے اللہ مذاق کرتا ہے، لیکن اللہ کے لیے شان نہیں ہے کہ اللہ مذاق کرے، ٹھیک ہے۔ لہذا اللہ کے لیے اس لفظ کا ترجمہ مفسرین کرام مترجمین فرماتے ہیں کہ اللہ ان کو ان کے مذاق کی سزا دیتا ہے۔ مذاق، کیونکہ برائی کا بدلہ برائی نہیں ہوتا، اللہ فرماتے ہیں جزاء سیئۃ بسیئۃ مثلھا، لفظی ترجمہ ہے برائی کا بدلہ برائی، لیکن وہ برائی کا بدلہ برائی نہیں، برائی کا بدلہ اللہ کی طرف سے برائی کی سزا ہے، برائی کی سزا ہے، ٹھیک ہے، برائی کی سزا ہے۔ لہذا یہ بڑی احتیاط چاہیے، اور یہ احتیاط اعلیٰ حضرت نے مد نظر رکھی ہے اپنے ترجمے میں، اور بہت سارے لوگوں نے، پیر کرم شاہ صاحب نے، حضور شیخ الاسلام نے اس ترجمے کو پسند کیا، اور بڑا اعلیٰ ترین ترجمہ ہے یہ۔ ضیاء القرآن کا ہمارے پاس نسخہ پڑا ہے، جی جی جی، کمال شخصیت ہوئے، کمال شخصیت۔ اللہ سزا دے رہا ہے، یستہزئ، اللہ سزا دے رہا ہے۔ تو یہاں استہزاء کا مطلب جو ہے اللہ کے لیے مذاق کا لفظ استعمال قطعاً نہیں کیا جائے گا۔ اللہ سزا دیتا ہے بہم، ان کو، یہاں بازر بی کا معنی کو کے معنی میں استعمال ہوگا، بازر بی کا معنی ساتھ، پر یا کاکی کے، کو کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور ہم ضمیر متصلہ ہے، ان کو، ان کو، کن کو؟ وہ جو مستہزئون، جو کہہ رہے کہ ہم تو صرف مذاق کرنے والے ہیں، تو ان کو اللہ ان کے مذاق کی سزا دیتا ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ، اب یہ جو لفظ ہے یمد، یہاں پھر میرا وہی سوال ہے، یمد کے شروع میں حرف یا آ گئی ہے تو ایک بات تو کلیئر ہو جانی چاہیے کہ یہ فعل مضارع۔ اب اس کے بعد یہ دیکھیں کیا الف نون ہے یمدو کے بعد، واو نون ہے نہیں ہے، تو اگلی بات بھی کلیئر ہو جاتی ہے کہ یہ واحد کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ یفعلنا تو ہے نہیں کہ ہم اس کو مؤنث بنائیں، یعنی ٹوٹکے بھی اگر آپ پوری گرامر یاد نہیں کرتے تو یہ تھوڑا سا اگر ٹوٹکا بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ اس کے آگے الف نون بھی نہیں ہے، واو نون بھی نہیں ہے، تو نہ یہ تثنیہ ہے نہ یہ جمع ہے، پھر یہ کیا ہے؟ یہ واحد ہے۔ یا شروع میں ہے غائب کا صیغہ ہے یمدو، اب یمدو ہوتا کیا؟ یا ہٹا دیں، اگر اصل لفظ آپ ڈھونڈنا چاہیں تو یا ہٹا دیں، اگر آپ کو لفظ مل رہا ہے مدو، یہ لفظ ہم روز تجوید میں پڑھ رہے ہیں مدہ،
طول دیتا تو طول دیتا مد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ تو ہمیں پہلے سے اب رٹ گیا یہ لفظ کہ مد کا معنی ہے لمبا کرنا، طول دینا، دراز کرنا. یہ تھا اصل میں مادادا. مادادا کو مدہ پڑا، اس سے فعل مضارع بنا یمدو. مدہ یمدو. مدہ وہ طول، اس نے طول دیا، اور یمدو وہ طول دیتا ہے. یمدو وہ لمبا کرتا ہے. اور یہاں ڈھیل کے معنوں میں استعمال ہو رہا ہے. ڈھیل بھی اسی معنی میں ہی ہے، لمبا کرتا ہے، ان کی رسی لمبی کر دیتا ہے. وَيَمُدُّهُمْ اور ان کو ڈھیل دیتا ہے، ان کو چھوڑ دیتا، لمبا کر دیتا ہے ان کو. کس میں؟ فی کا معنی کیا ہوا؟ میں. طغیان کیا ہوتا ہے؟ اس کو طغیانی کہتے ہیں. طغیانی کا لفظ ہم اپنے اردو میں اس طرح سے طغیانی کے طور پر استعمال کرتے ہیں، جس کا مطلب ہے حد سے بڑھ جانا. حد سے بڑھ جانا طغیان. ایک حد میں پانی رہے، ٹھیک ہے، تو وہ مطلب لمٹ ہے، جب وہ حد سے نکل جائے، کراس کر جائے، تو اس کو ہم طغیانی کہتے ہیں. طغیان. اور مراد اس سے سرکشی ہے. ہم آگے پھر ضمیر متصلہ استعمال ہوئی ہے. ان کی یا اپنی، دو لفظ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں ضمیر متصلہ کے، ان کی یا اپنی. اپنی سرکشی میں، اپنی سرکشی میں. وَيَمُدُّهُمْ اور وہ ڈھیل دیتا ہے ان کو، ان کی سرکشی میں یا اپنی سرکشی میں. کیا بولیں گے یہاں پہ؟ ان کی سرکشی. یہ زیادہ فٹ رہے گا نا. اب یہ دیکھیں، یہ وہ چیز ہے کہ جس میں ہم ان کی لگانا ہے یا اپنی لگانا ہے. دونوں لگا کے دیکھیں، اس کے ساتھ پڑھ کے دیکھیں یہاں پہ کون سا ترجمہ جو ہے وہ، ہاں جی، ان کی لگ رہا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے. اور وہ ڈھیل دیتا ہے ان کو ان کی سرکشی میں. بہت آسان ہو جاتا ہے ترجمہ سمجھنا. یہ ہمیں اب یہ بھی سمجھ لگ گئی کہ ڈھیل دیتا ہے، ہم نے ڈھیل دیتا ہے کیوں کہا ہے، ڈھیل دی کیوں نہیں کہا. ڈھیل دی ماضی نہیں استعمال کیا، مضارع استعمال ہو رہا ہے. یہ ہمیں سمجھ لگ گئی کہ یہ فعل مضارع ہے اور اس کا ترجمہ فعل حال کے ساتھ کرنا ہے. آگے لفظ ہے یأمہون. اب یأمہون کے شروع میں پھر یا آ گئی ہے، تو ایک فیصلہ بآواز بلند کر دیں، یہ فعل مضارع. اب دوسرا فیصلہ بھی کر دیجئے گا، آخر میں واو لگا ہوا ہے، صیغہ جمع کا ہو گیا. تو یہ رولا کوئی نہیں، اتنا لمبا گھومنے والی بات نہیں ہے. تھوڑا سا اس کی بھی پریکٹس چاہیے، جیسے تجوید کی پریکٹس سے آپ آگے ماشاءاللہ کافی حد تک اس کو فالو کر چکے. اس کی بھی آپ اگر پریکٹس کرتے جائیں گے میرے ساتھ ساتھ آنکھیں بند کر کے، تو انشاءاللہ آپ ایک دن جو ہے وہ منزل مقصود پہ پہنچ جائیں گے. یا مہون میں یا ہٹا دیں، آخر سے باؤن جمع کی علامتیں ہٹا دیں. اصل لفظ ہے عین میم ہا. امہ، امہن. امہن کہتے ہیں اندھوں کی طرح بھٹکتے پھرنا. امہن اندھا. لفظ امہن کا معنی ہوتا ہے اندھا. یہ نیا لفظ ہوگا ہمارے لیے، استعمال کم کرتے ہیں ہم. امہن کا معنی ہوتا ہے اندھا. اب ترجمہ کیا کریں گے؟ یأمہون وہ اندھے ہیں نہیں، فعل حال کے ساتھ ترجمہ لائیں. وہ اندھے، ہاں یہ تو یا یوں ہو سکتا ہے وہ اندھوں کی طرح بھٹکتے پھرتے ہیں، یا یوں ہوگا وہ اندھوں کی طرح انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا ہے، یا ہم یوں کہیں گے کہ انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا، ٹھیک ہے، یوں. یا پھر ہم کہیں گے کہ وہ اندھے ہوتے ہیں. وہ اندھے، اصل ترجمہ اس کا جو بن رہا ہے فعل کے مطابق، وہ اندھے ہوتے ہیں. وہ اندھے ہوتے ہیں، مراد اس سے کیا ہے؟ وہ اندھے ہوتے ہیں یعنی بظاہر تو ان کی آنکھیں ہیں، اندھے تو نہیں ہیں، لیکن جیسے اندھا بھٹکتا پھر رہا ہوتا ہے، اس طرح منافق جو ہے وہ بھی اندھوں کی طرح بھٹکتا پھرتا ہے. جیسے اندھا جو آنکھیں نہیں ہے تو وہ ایسے ایسے ہاتھ مار کے بھٹکتا پھرتا ہے، کدھر جانا کدھر نہیں جانا. منافق کی بھی یہ کیفیت ہوتی ہے، اس کو بھی نہیں پتہ چلتا کہ کدھر جانا کیا کرنا، اس کا بھی دماغ ایسے گھومتا رہتا ہے. اولئک، قرآن نے کہا اولئک. اب اولئک کیا ہے؟ اس میں اشارہ بعید، جی اس کے ساتھ ترجمہ ہو گیا نا. اور وہ ان کو ڈھیل دیتا ہے ان کی طغیانی میں، ہاں جی، سرکشی میں.
यअमहून, اور وہ بھٹکتے پھرتے ہیں، یعنی وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ اللہ ان کو ان کے مذاق کی سزا دیتا ہے اور ان کو ڈھیل دیتا ہے، اور وہ اپنی طغیانی میں بھٹکتے پھرتے ہیں، اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھرتے ہیں، یوں ترجمہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب اولئک کا اس میں اشارہ بعید ہے، ہاذا، ہاذانی، ہاؤلائی، ہاذہی، ہاتانی، ہاؤلائی، یہ اسماء اشارہ قریب ہیں، ہاذا یہ ایک، اور ذالکا، زانکا، اولئکا، تلکا، تانکا، اولئکا۔ اولئکا اس میں اشارہ بعید ہے، اس کا معنی ہوتا ہے وہ سب، اولئکا، اور جب یہ شروع میں آ جائے تو پھر یہ حسر کے معنی لے آتے ہیں، وہی، ہاں جب شروع میں آ جائے اس میں اشارہ تو پھر اس کا معنی وہی۔ الذین اس میں موصولہ ہے، جو لوگ، اس میں موصولہ ہے، اس کا معنی کل بھی میں نے ذکر کیا تھا، جو جس جن جنوں، جو جس جن جنوں، جو جس جن جنوں، جو جس جن جنوں۔ اب فٹ کر کے دیکھیں کیا لگتا ہے، وہی لوگ ہیں، الذین اشتروا، آگے الذین کا میں ترجمہ چھوڑ رہا ہوں، آپ نے کرنا ہے بعد میں۔ اشتروا کی ترکیب دیکھیے، لفظ اشترا کیا ہوتا ہے، اشترا، مشتری لفظ بولتے ہیں، مشتری ہوش باش ہوشیار ہیں جی، مشتری کس کو کہتے ہیں؟ نہیں مشتری ہوشیار باش لکھا ہوتا ہے نا، مشتری ہوشیار باش، تو مشتری کس کو کہتے ہیں؟ ذیشان صاحب اب پلاٹਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ہے، ਖਾਲੀ پلاٹਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ہے مشتری ہوشیار باش۔ اب میں نے اشارہ دے دیا تھوڑا سا، ہاں اشتہارات ہے، اس پر بھی لکھا ہوتا ہے مشتری ہوشیار باش۔ پرچیزر، پرچیزر، اب پرچیزر ہم نے بولا فوراً ہمیں سمجھ آ گیا، خریدار۔ مشتری جو ہے، نہیں وہ اشتہار کہہ رہے تھے، خریدار، مشتری کا مطلب ہے خریدار، ٹھیک ہے، خریدنے والا، ٹھیک ہے، خریدنے والا، مشتری۔ اس سے لفظ ہے فعل ماضی اشترا یشتری، اس سے مضارع آئے گا یشتری، اس کا ماضی ہے اشترا، اشترا، اس نے خریدا۔ اب بہت قریب آ گئی بات، نو 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 نو، یہاں پہ فعل مضارع تو ہے ہی نہیں ہے، واو الف لگا ہوا اشترو کے آخر میں، واو الف، اشترو کے آخر میں واو الف ہے نا، واو الف، واو الف جو ہے، واو الف یہ فعل ماضی کی علامت ہے، صیغہ جمع مذکر غائب، ہاں جمع مذکر غائب فعل ماضی، فعل ماضی، آمنو، فعلا، فعلا، فعلو، فعلا، فعلا، فعلو، یہ جو آخر میں لو آیا ہے، لو، اس میں لام واو اور اس کے ساتھ الف ہوتا ہے۔ جیسے آپ آمنو پڑھتے ہیں، کئی لفظ پیچھے گزرے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ الف کہاں سے آ گیا، یہ کس لیے آیا؟ آمنو، آمنا واحد ہے اس کا، اور اس کی جمع ہے آمنو، ٹھیک ہے، وہ سب ایمان لائے۔ اب اشترو کیا ترجمہ بنا؟ ان سب نے خریدا، ان سب نے خریدی یا خریدا۔ اب وہ خریدی یا خریدا یہ فیصلہ اگلا لفظ کرے گا۔ الدلالہ، دلالہ کس کو کہتے ہیں؟ الدلالہ کے شروع میں الف لام لگا ہوا، اس سے ایک بات کلیئر ہو جانی چاہیے، یہ کلمہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، اسم ہے، دلالہ اسم ہے، اس کے شروع میں الف لام آ گیا۔ اشترو جو ہے وہ فعل ماضی استعمال ہوا کہ واو الف نے ہمیں بتایا کہ یہ فعل ماضی ہے، صیغہ جمع مذکر غائب ہے، اور معنی میں نے بتا دیا خریدنا اس کا لفظی معنی ہے، تو اس سے اشترو انہوں نے خریدا۔ اب اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، اب آپ ترجمہ خود کریں، ترکیب بنائیں۔ وہ لوگ جنہوں نے، اب یہاں پہ جنوں آ گیا، وہ لوگ جنہوں نے خریدی، ہاں یہاں خریدا نہیں آئے گا کیونکہ آگے الضلالہ جو ہے وہ
مؤنث آ رہا ہے، اس کے آگے آخر میں گول تا بھی آ رہی ہے، اب ضلالہ کا اسم بتا رہا ہے کہ یہ مؤنث اسم ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی خریدی، بالہدا ہدایت کے بدلے، بالہدا ہدایت کے ساتھ، لفظی معنی ہے ساتھ، ہدایت کے ساتھ یعنی ہدایت انہوں نے دے دی، ہاں جی، قیمت انہوں نے ہدایت چکائی، ہدایت دے دی، گمراہی لے لی۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی۔ اب دیکھیں، جب کوئی چیز کو خریدتا ہے یا بیچتا ہے تو وہ کس لیے خریدتا ہے یا بیچتا ہے؟ فائدے کے لیے، نفع کے لیے، وہ ایک تجارت ہوتی ہے۔ قرآن نے اسی سینس میں بات کی، فما پس نہیں، ربحت نفع دیا، ربحت کا معنی ہے نفع دیا، یہ بھی فعل ماضی استعمال ہوا ہے۔ اب دیکھیے ہم نے پڑھا تھا فعلا، فعلا، فعلو، آگے فعلت پڑھا تھا، فعلت، اور یہ کیا ہے؟ ربحت، سیگا ہم مؤنث ہو گیا، سیگا اس کے ساتھ آ گیا، ربحت، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ آگے تجارت کی بات آ رہی ہے، تجارت، تو تجارت بھی مؤنث ہے، لہذا اس کے ساتھ ربحت خریدی، نہیں نفع دیا، پس نہیں نفع دیا، تجارت نے، ان کی، اپنی یا ان کی، یہاں پہ آ گیا ان کی تجارت نے نفع نہیں دیا، پس نہیں، فما پس نہیں، ربحت نفع دیا۔ یہ جو ہم نے ترجمہ کیا نفع دیا، یہ بھی ہمیں کلیئر ہو گیا کہ یہ فعل ماضی ہے اور صیغہ واحد مؤنث غائب ہے، واحد مؤنث غائب، آخر میں اس کے تا آ رہی ہے، ربحت، تا ساکنہ، یہ فعل ماضی صیغہ واحد مؤنث غائب کی علامت، ربحت نہیں نفع دیا، تجارت نے ان کی، وما اور نہیں، ما تین قسم کا ہوتا ہے، ما سوالیہ بھی ہوتا ہے، ما نافیہ بھی ہوتا ہے نفی کے معنی میں، اور ما موصولہ بھی ہوتا ہے جو کے معنی میں۔ جیسے قرآن فرماتا ہے الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو لوگ ایمان لاتے ہیں بما انزل الیک، اس پر جو اتارا گیا آپ کی طرف، وما انزل من قبلک، اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے۔ تو ما موصولہ بھی ہوتا ہے، اور یہاں ما جو ہے وہ نفی کے طور پر استعمال ہوا ہے، اور نہیں، کانو تھے، کانو تھے، کانا کا معنی ہوتا ہے تھا یا ہے، کانا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تھا یا ہے، یہ دونوں میں یوز ہوتا ہے، تھا بھی اور ہے بھی۔ لیکن جب یہ فعل مضارع کے شروع میں آ جائے، فعل مضارع کے شروع میں آ جائے تو یہ ماضی استمراری بن جاتا ہے۔ فعل مضارع کے شروع میں آئے، کانو آئے گا سیگے کے مطابق، اگر بعد میں سیگا واحد کا استعمال ہو رہا ہے تو پیچھے سیگا واحد ہی ہوگا کانا کا بھی، اگر آگے تثنیہ کا سیگا ہے تو پیچھے کانا بھی تثنیہ کا آئے گا، اگر آگے سیگا جمع آ رہا ہے تو پیچھے کانو بھی جمع کے طور پر آئے گا۔ جیسے ینظرو ہے، ینظرو، ینظرانی، ینظرونا، اگر آپ اس کو بنانا چاہیں، یا یفعلو، یفعلان، یفعلون سے بنانا چاہیں آپ ماضی استمراری، تو آپ کانا یفعلو، کانا یفعلانی، کانو یفعلونا، ٹھیک ہے۔ تو کانو یأمہون، نہیں سوری، یہ کانو محتدین کے ساتھ ہے، سوری، کانو محتدین، یہاں ماضی استمراری نہیں استعمال ہوئی، سوری، میں وہ یأمہون میں وہ اوپر چلا گیا تھا، کانو محتدین، یہاں تھے کے معنی میں استعمال ہے، یہاں ماضی استمراری نہیں استعمال ہو رہی۔ آگے محتدین اس میں فاعل استعمال ہو رہا ہے، جیسے مشتری تھا، مشتری، ایسے محتدی، ہدایت پانے والے، خریدنے والا، بیچنے والا، ٹھیک ہے جی، مشتری دونوں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح محتدین، مصلی، مصلی کس کو کہتے ہیں؟ نماز پڑھنے والا، اور مسلین نماز پڑھنے والے، اس کے آخر میں یا نون آ گئی، مسلین نماز پڑھنے والے۔ تو مسلین، محتدین، مفلحین، مفلحون، یہ شروع میں میم کے اوپر پیش کے ساتھ جو آنے والے کلمات ہیں یہ سارے اس میں فاعل ہیں۔ محتدین ہدایت پانے والے۔ اب ترجمہ کلیئر ہو گیا۔
اولئک سے شروع کریں گے، اولئک الذین اشتروا الضلالہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کے بدلے جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، پس ان کی تجارت نے نفع نہیں دیا، پس ان کی تجارت نے، یا یوں کہہ سکتے ہیں پس تجارت نے ان کو نفع، ہاں ان کی تجارت بھی ہو سکتا ہے، یا پس نہیں نفع دیا تجارت نے ان کو، یوں بھی ہو سکتا ہے۔ وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت پانے والے نہیں تھے، وہ ہدایت پانے والے تھے ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہدایت کا راستہ کیا ہے، ٹھیک ہے، فتح کا، کامیابی کا راستہ کیا، وہ اصل ہدایت کی راہ جانتے ہی نہیں تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا، وما کانوا مہتدین، وہ ہدایت پانے والے ہی نہیں تھے۔ منافقوں کا، منافقین کے لیے، منافقوں کا وہ پیچھے ذکر گزرا، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اب کلیئر ہو رہا ہے کہ وہ ایسا کیوں کرتے تھے، ادھر جا کے ملتے تھے ادھر آ کے ملتے تھے، دونوں طرف روابط کیوں رکھتے تھے؟ اس لیے کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ اگر یہ برسر اقتدار آ گئے تو ان سے فائدہ لیں گے، یہ برسر اقتدار آ گئے تو ان سے فائدہ لیں گے، ٹھیک ہے، جو برسر اقتدار آئے گا اس سے کھائیں گے، ہاں جی، اس سے یہ فطری طور پر ہر شخص کے اندر یہ چیز موجود ہو سکتی ہے۔ یہاں تو ایمان کی بات ہو رہی نا، اگر ایمان کی بات سے آپ نیچے آ جائیں تو آپ اپنے نجی معاملات میں دیکھیں، گھریلو معاملات میں، اپنے علاقائی معاملات میں، اس میں بھی اگر ہمارا رویہ ایسا ہے کہ ہم نے دو طرفہ پارٹیز رکھی ہوں، اس کے ساتھ بھی تعلق ہے اور اس کے ساتھ بھی تعلق ہے، ان کے ساتھ ان کے ساتھ بھی چاہتے ہیں، وہ انہوں نے دیکھ لیا کہ تم تو ان کے ساتھ جا رہے تھے، تو اس نے کہا جی وہ ان کے ساتھ ویسے ہی جا رہا تھا، بات تو یہ کہ میں آپ کے ساتھ، ہاں سچی بات یہ کہ آپ کے ساتھ، ٹھیک۔ تو یہ جب ایسا کوئی کرتا ہے تو وہ اس لیے کرتا ہے تاکہ ادھر سے بھی فائدہ لے اور ادھر سے بھی فائدہ لے۔ اب قرآن کریم نے فرمایا، اب انہوں نے ایک جملہ تو بولا تھا کہ ہم مذاق کرتے ہیں، مذاق کرنے والے ہیں، اللہ نے فرمایا اللہ ان کو ان کی مذاق کی سزا دیتا ہے۔ اب سزا اللہ کیسے دیتا ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم مذاق کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، بیوقوف بنا رہے ہیں ان کو ہم، اللہ پاک مومنوں پہ، مسلمانوں پہ، اپنے محبوب پہ ساری بات کو کھول دیتا ہے کہ یہ منافقین ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ہم ان کے بات کرتے ہیں یہ قیامت کی، اور بات کرتے ہیں یہ بڑی لمبی پیچھے کی، اور ہم جو پیچھے ان کے ساتھ نماز پڑھنے پاس بیٹھتے ہیں ہمیں جانتے ہی نہیں کہ ہم کون ہیں، ٹھیک۔ اب مصلحت یہ تھی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے منع فرما رکھا تھا کہ ظاہر نہیں کرنا۔ اب یہ جو ان کو، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کو پتہ نہیں ہے، یہ اللہ کی تدابیر میں ہے، تو یہ ان کو سزا نہیں مل رہی تھی، یہ ان کو سزا ملی۔ جب وقت آیا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج سارے منافقین مسجد سے نکل جاؤ، بیٹھے تھے سارے تسبیحیں پڑھ کے بیٹھے تھے سارے اسی طرح سے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اٹھ جاؤ، کوئی نہیں اٹھا، فرمایا اس سے پہلے کہ میں تمہارے نام لے لے کے اٹھا دوں، بازو سے پکڑ پکڑ کے اٹھا دوں، مینس کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، مومنین کو اللہ پاک نے خبر دے رکھی تھی کہ یہ کیفیات ہے، پھر یہ سارا قرآن اور یہ علامات واضح کر رہی تھی۔ اب پڑھنے والے قرآن جن پر اتر رہا ہے تو کیا وہ اس قرآن سے وہ یہ بھی نہیں سمجھ رہے تھے کہ یہ کون منافق ہے اور کون مومن ہے، ٹھیک، تو یہ سزا ان کو مل رہی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جب مسلمان برسر اقتدار آ جائیں گے تو ہم ان سے نفع اٹھا لیں گے۔ اب اس سے پہلے ہی جب وہ وقت آیا تب تک وہ ساتھ چل رہے تھے، جب وہ وقت آیا فتح ہونے کا، اب جنگ لڑنا پڑنا تھی، ٹھیک ہے، اب رستے سے ہی نکل گئے، پیچھے ہٹ گئے، اب جان دینا پڑنی تھی، اب معاملات کچھ کے کچھ ہو جانے تھے، اب پتہ چل گیا کھلائی کھل گئی ساری کی ساری، اب نہ ادھر سے کچھ ملا نہ ادھر سے کچھ ملا، نہ ادھر جا کے لڑ سکتے تھے نہ ادھر سے کچھ لے سکتے تھے، تو ان کی تجارت نے ان کو نفع نہ دیا، حقیقت میں وہ ہدایت کی راہ جانتے ہی نہیں تھے۔ ذکر ہوا ہے یہ جو ایک گروہ تھا، چند لوگ تھے دوسرے دور میں ان کی بات نہیں ہوتی، منافقین تو آج بھی قرآن مجید آفاقی کتاب ہے، قرآن مجید عالمگیر کتاب ہے، تا قیام قیامت ہر زمانے میں، ہر سطح پہ، ہر زمانے میں، ہر زمانے میں، ہر سطح پہ
ये सिस्टम हुआ, तो फिर ये एक सिस्टम हुआ ना, अब उनको पता भी है हम घाटे का सौदा कर रहे घाटे का सौदा हैं, और घाटे का सौदा करने के बाद वो सफर भी करते हैं, सफर भी करते हैं, लेकिन फिर भी उसी समुद्र में तैर रहे हैं। उसी समुद्र में अब इसके पीछे कौन है? अब वो कहते हैं कि हमारा तो नफ्स नहीं है इसमें, और अल्लाह की जात कहती है वो मैं जरूरी याद किया आपने जो खुद पढ़ाया था, कुछ उड़ान में से कुछ, हाँ। तो फिर ये सिस्टम हुआ ना। अब जब सिस्टम में आ जाते हैं तो फिर उनका क्या नक्शा? ये साबरी साहब इसका जवाब देंगे, वो बात किसी और पास से ले गए नहीं, वो इसका जवाब साबरी साहब के पास है। जज़ाकुमुल्लाह। इसको ऐसे देखिए सर कि आप सिस्टम की बात कर रहे हैं,